السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى والفجر وليال عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کائنات کا نظام اس انداز سے ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان کے ذریعے سے رکھا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے رہیں تو اس دنیا میں بھی راحتیں، سکون، چین، سرفرازیاں، بلندیاں، اور آخرت تو رکھی اللہ نے ان کے لیے ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ آج جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں اس مہینے کا نام ذوالحج ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ذوالحج کے بارے میں بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائیں، اور نظام شرعیت اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے ترتیب رکھی ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جو آنا چاہیں نہ آنا چاہیں سب کے لیے ایک ہی ترتیب رکھی کہ رمضان المبارک آتا ہے، اس میں آخری عشرہ بہت ہی مبارک عشرہ جس میں لیلۃ القدر اللہ نے رکھی جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور پھر اس کے اندر تراویح جو کہ الحمدللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ان پر اربوں خربوں اپنے شان رحمتوں کی بارش برسائے، انہوں نے اپنے دور مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضے کو زندہ کرتے ہوئے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا تھا کہ لوگوں کو 20 تراویح پڑھاؤ، اور آج تک الحمدللہ عالم اسلام میں اور حرمین شریفین میں بھی، کیونکہ اس سال اللہ نے توفیق عطا فرمائی آخری عشرہ مدینہ طیبہ میں گزرا، تو وہاں مدینہ طیبہ میں وہ 10 تراویح پڑھا کے پھر آرام کرتے ہیں، پھر اگلی 10 پڑھا کے پھر وتر پڑھاتے تھے، اور بڑی لمبی دعائیں مانگتے تھے وتر، اور آخری دن وتر میں کم از کم 1.25 گھنٹہ دعائیں مانگتے، 1.25 گھنٹہ ایک وقت ہے اور ساری عربی میں مانگتے تھے۔ تو بہرحال جو ہی رمضان مبارک ختم ہوتا ہے، اس کا آخری سورج غروب ہوتا ہے، اس کی اگلی سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ نہیں، اس کے متصل بعد حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذیقعد، ذوالحج، جس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کیا ہے، کب ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں فرمایا کہ شوال شروع ہوتے ہی حج شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی نیک اعمال اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے۔ ذوالحج کا پہلا دن آتا ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن
سے لے کر 9 دن تک اور ذوالحج میں جو عمل کیا جائے بقیہ سارے سال جتنے بھی اعمال کرتے ہیں جیسے جیسے بھی کرتے ہیں ان سب اعمال کے مقابلے میں ذوالحج کے اندر کیے جانے اعمال کا کوئی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں تو فرمایا افضل ایام دنیا، دنیا میں سب سے افضل ترین دن وہ ذوالحج کے دن، اس کا ہر روزہ یکم سے لے کے 9 تک فرمایا ہر روزہ ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے فرمایا احتسب، یہ جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے امید ہے کہ 1 سال گزرا ہوا اور ایک آئندہ 2 سال کے برابر اللہ اجر عطا فرمائے۔ اور دیکھو ہمیں حکم ہے کہ روزے رکھیں اور راتوں کو بیدار رہیں، اور یہ راتیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کے برابر یہ راتیں ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل راتیں ہیں۔ اور روزوں کے بارے میں ہمیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو کچھ باہمی تجسس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ پیش کیا گیا 9 ذوالحج کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے سامنے جتنے صحابہ تھے وہ اب پی کر یہ بتلا دیا کہ جو حاجی حضرات ہیں ان کے لیے یہ روزہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ انہوں نے اور بہت ساری عبادات کرنی ہے، اس میں اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ اور ہمیں فرمایا تم روزے رکھو، ایک روزہ 2 سال کے برابر۔ اور اسی طرح پھر یہ نظام شریعت اتنا عظیم ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے میدان عرفات میں پہنچنے کی کیا خصوصیت رکھی ہے۔ عرفات کا میدان ہے، اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ عرفات عرفہ سے ہے، عرفہ کا معنی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان لینا۔ میرے اور آپ کے ابا جان سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ہماری والدہ سیدہ حوا علیہ السلام دونوں کی ملاقات عرفات میں ہوئی، اور وہاں جا کر اللہ جل جلالہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب بھی وہاں جا کر اللہ سے معافیاں مانگنا، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 9 ذوالحج کو پہنچ کر زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تقریباً 6 گھنٹے بنتے ہیں، کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں فرمائیں، میرے اور آپ کے لیے دعائیں فرمائیں۔ ہم کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہیں، تھوڑا غور کریں، سوچیں۔ اگر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی پہنی ہوئی چیز چادر ہے، شلوار ہے، پتلون ہے، اور ٹخنوں سے اونچے رکھو، ہم کتنا رکھتے ہیں؟ حالانکہ حدیث سامنے لکھی ہوئی ہے کہ کتنا اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات موجود ہے، وعیدیں ہیں۔ تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 گھنٹے تک امت کے لیے دعائیں فرمائی، اور اب بھی وہاں حجاج الحمدللہ قافلے جا رہے ہیں، اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمائے۔ تو وہاں جا کر کوئی بھی مقصد نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، موٹی موٹی ریت ہے، اور اللہ کی شان سارا سال وہاں ایک مسجد نمرہ ہے، سارا سال بند رہتی ہے، صرف 9 ذوالحج کے دن کھلتی ہے۔ اور اس میں اس دفعہ کیونکہ پرسوں ترسوں میں نے پڑھا کہ مدینہ منورہ کے جو سب سے قدیم ترین امام ہیں علی الحذیفی، وہ خطبہ عرفات میں ارشاد فرمائے۔ وہ چونکہ مدینہ سے جانا ہے اور مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا فاصلہ شرعی بنتا ہے، تو وہ خطبہ حج ارشاد فرمائے۔ تو بہرحال پہلے ایک امام آیا کرتے تھے ریاض سے، نابینا تھے،
بہت جوشیلے امام تھے، ہم نے ان کے ساتھ کئی نمازیں الحمدللہ عرفات کے میدان میں پڑھی، بہت جوش سے تقریر فرمایا کرتے تھے، ایھا المسلمون یہ کہہ کے پھر شروع ہو جاتے تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ تو بہرحال جب میدان عرفات سے واپس آتے ہیں تو اس میں کیا کیا عمل کرنے ہوتے ہیں اس میں غور کرو، سوچو۔ اور یہ عرفات کا میدان اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جب بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے کوئی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے۔ اس پر ایک حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے خطبات کے اندر ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی، اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کو ملنے جاؤں تو اس کے لیے کیا تحفہ لے جاؤں۔ بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا کہ دیہات میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور شہر میں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، فلاں کنویں کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہے اور مزیدار بھی ہے، وہ ایک گھڑا لے جاؤ۔ اب دیہات سے بادشاہ کے پاس گھڑا لے کے جانا، اس نے گھڑا لیا، اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور وہ چلتے چلتے اس پر مٹی بھی پڑی اور سفر دور کا جب وہاں پہنچا تو بادشاہ نے اس کی حیات اور آنا دیکھ کر اندازہ لگایا کہ بہت دور سے آیا ہے، اور بادشاہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی جو بھی بادشاہ کے لیے تحفہ لایا جاتا تھا تو بادشاہ اس پر ہاتھ رکھ دیتا تھا اور پھر اس کو انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ بادشاہ نے اس پر انعام ہاتھ رکھا، یعنی قبول ہو گیا، اور اپنے وزیروں کو کہا کہ اس کو یہ گھڑا جو ہے نا اشرفیوں کا بھر کے دے دو، اشرفیوں کا بھر کے دے دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ذرا اس کو دریائے دجلہ کے قریب سے گزارنا۔ دجلہ کا پانی ٹھنڈا میٹھا اور پھر شہر کے اندر، تو دیہاتی نے دیکھا کہ بادشاہ نے قبول تو فرمایا ہے اور دجلہ کا پانی تو میرے اس پانی سے کہیں زیادہ خوبصورت، کہیں زیادہ میٹھا، کہیں زیادہ ٹھنڈا۔ تو اس پر اس نے یہ سوچ کر حضرت نے آگے نتیجہ لکھا ہے کہ جیسے اس دیہاتی نے بادشاہ کے دربار میں تحفہ لا کر جیسا کیسا بھی تھا بادشاہ نے اس کو قبول کیا، ہم اللہ کے دربار میں اپنی حیثیت سے جو بھی تحفہ پیش کریں گے جیسا کیسا بھی ہوگا، اللہ تو اس بادشاہ سے نسبت ہی کوئی نہیں ہے، وہ کتنے انعام دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے دربار میں تحفہ، وہ اپنی عرفات کے میدان میں آنے کے بعد کئی چیزیں بنتی ہیں کہ حجاج کرام سب سے پہلے اپنی حجامت کرواتے ہیں اور پھر مینا کے اندر قربانیاں کرتے ہیں اور جمرات کی رمی کرنی ہوتی ہے۔ تو ان میں کوئی چیز دیکھی جائے تو تحفہ بننے کے قابل کون سی چیز ہوتی ہے؟ وہ صرف قربانی ہوتی ہے۔ ہم قربانی جو کرتے ہیں گوشت کے لیے کرتے ہیں، اگر گائے کے اندر 6 آدمیوں کی نیت قربانی کے کرنے کی ہو اور ایک آدمی کی نیت گوشت کا کھانے کی ہو، کسی کی بھی نہیں ہوگی جب تک سارے کے سارے آدمیوں کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اور قربانی میں مقصود نہ گوشت ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے سوائے اللہ کی رضا کے، کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں آج کل یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کر کے دکھائی تھی۔ پرسوں میں ایک سن رہا تھا اسی پہ موبائل پہ، ایک آدمی کہنے کو تو اس کو مفتی کہا گیا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جاہل شاید کوئی اور نہ ہو۔ اس نے حوالے بھی دیے، حوالے وہ دیے ساتھ کہتے یہ حدیث تو آتی ہے لیکن یہ حدیث کمزور ہے۔ تیرے ابا نے بتایا کمزور ہے، حدیث تو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، ایک تو اللہ کے نبی کا حکم، دوسرا سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے، ان کا عمل سونے پہ سہاگا نہیں ہو گیا، ایک نبی کا حکم ہے، ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، ان کا عمل ہے۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی جب تک زندہ رہو میری طرف سے بھی ایک دمبا قربانی کا کرتے رہو۔ وہ جو جاہل جس کو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ اجہل، وہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ آج تک سنا؟ ہم نے تو اپنے علماء سے سنا ہے جتنا ہو سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے، اور اس کا طریقہ یہ کہ مثلا آپ میں سے کوئی شخص بھی ایک گائے لے، گائے کے اندر ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کرے اور وہ اپنی طرف سے کر کے اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ اس کا ایصال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہوں، تو وہ پہنچتا ہے۔ دروشی پڑھتے ہیں، پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حکم فرمایا اللہ نے کہ ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ جب درود و سلام پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم قربانی کر کے ایصال کرنا چاہیں، ثواب پہنچانا چاہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور ان کی روح مبارک کو، اور ان کی وجہ سے ہماری قربانیاں بھی قبول ہو جائیں، اس سے اور بڑھیا کون سا سودا ہوگا؟ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ سعادت سمجھیں کہ ہم قربانی کر کے ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اپنی قربانی بھی الحمدللہ قبول ہو جائے، اپنی قربانیاں قبول کروانے کے لیے۔ اور اس میں اصل گوشت پوشت نہیں ہے، اصل جان ہے۔ مجھے ایک اور لطیفہ یاد آیا، کل ہی میں اسی پہ پڑھا، وہ بھی عجیب لطیفے آتے ہیں اس پہ، تو بعد میں اگر یاد رہا تو سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اصل جو ہے وہ ہمارے ذمے جان کی قربانی ہے۔ بعض لوگ جہلا یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی بجائے پیسے دے دو۔ اگر آپ نے قربانی کی بجائے 1 خرب روپیہ نہیں، کروڑوں خربوں روپیہ بھی دے دے، ایک ذرہ برابر ثواب نہیں ہوتا۔ جو قربانی پہ اللہ نے رکھا ہے کہ جان کی قربانی، وہ پیسے سے ہو جاتی۔ اور سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ، ایک اونٹ نہیں 100 اونٹ ذبح فرمائے، جس میں سے 63 اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ بقیہ حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی باقیوں کو ذبح کرنا، اور 100 کے 100 اونٹ کا گوشت بھی کھایا۔ میں دستار صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے 100 کے 100 اونٹ کا گوشت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ فرمایا ہر اونٹ سے ایک ٹکڑا لے لو، اس کو پکاؤ، بضعۃ منہا بضعۃ منہا بضعۃ منہا، ہر اونٹ سے اتنا اتنا گوشت لے کے اس کو پکاؤ، اور وہ پھر مجھے دو، میں کھا لوں۔ ہر اونٹ سے گوشت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پکا کر پیش کیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کھایا ہے، اس کا شوربہ کیا ہے۔ فرمایا سب اونٹوں کو، اور خود اونٹ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنی گردن جھکاتے تھے کہ میری پہلے باری ہے، کیونکہ اونٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ہر اونٹ آتا تھا اور آ کے جھکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو ذبح کرتے تھے۔ 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیا، اور 100 پورا کر کے یہ بتلایا کہ اگر قیامت تک کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے تو اس قتل کے عوض میں 100 اونٹ دیت دینی پڑے گی، 100 اونٹ دیت کے طور پر دینا پڑے گا، یہ بتلایا ہے۔ اور پھر اونٹوں کی قربانی، گائے کی قربانی، بھینس کی قربانی،
بکرے، چھترے، دمبے، بھیڑ کی قربانی، یہ ساری کی ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کی ساری قربانیاں اصل میں جان ہے. اور جان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ذبح کیا. منقول ہے، حدیث میں موجود ہے کہ جب چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلاتے تھے چلتی نہیں تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کے چھری سے گفتگو کی، تو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ چھری نے کہا کہ تمہارا کام چلانا ہے، مجھے حکم ہے کہ میں نہ کاٹوں. اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یہ کھال سے آواز آئی، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں نہ کاٹوں. اللہ اکبر. اس چھری کو حکم ہے کہ کاٹنا نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام غصے میں کہے کیوں نہیں کاٹتی؟ کھال سے آواز آئی کہ مجھے نہ کٹنے کا حکم ہے. اور یہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں. اب اس کا وقت نہیں کہ میں تشریح کروں. بہرحال تو اللہ جل جلالہ نے پھر اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ایک دمبا جو جنت سے آیا تھا اس پر چھری چلی ہے، اور جب چلی ہے تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں تو بیٹے کو ذبح کر رہا تھا، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے فوراً فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. انہوں نے بہت بڑی قربانی کی ہے اور اللہ نے اس کو قبول بھی فرما لیا ہے. اور پھر اس کی مثالیں شریعت اسلامیہ میں ایک نہیں ہے، بہت ساری ہیں. اس پر ایک لطیفہ جو پرسوں میں نے پڑھا، تو ایک سرکاری آفیسر نے اپنے ماتحت سے کہا ایک بکرا لاؤ. وہ جو ماتحت آفیسر تھا وہ کہنے لگا سر قربانی تو اپنی جیب چوں کر لیا کرو. آفیسر کہنے لگا جی تینوں کسی گل کا پتہ نہیں نا، چپ کر کے اپنا کام کر. ابراہیم علیہ السلام نے تو فرشتیاں نے لا کے دبا دیتا سی، تو بھی لے کے آ. آج کل ہمارے دیکھو کیسے کیسے مسئلے نکالتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. سچی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو فرشتوں نے دبا لا کے دیا تھا، چل تو لے کے آ کر. تو بہرحال شریعت میں اصل ہمارے ذمے جان ہے، جان دینی. اس پر ایک اور امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت کبار اولیاء میں سے ہیں. مالک بن دینار بہت بڑے اولیاء میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج پہ جا رہا، ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا. اس نوجوان سے پوچھا کہ نوجوان تیرے پاس کوئی خرچہ ورچہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب سخی کے دربار میں جاتے ہیں تو خرچہ نہیں لے کے جاتے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، سوچا اس کے چہرے کو، نوجوان ہے، 20-22 سالہ نوجوان ہے اور واقعتاً اللہ کا ولی لگتا ہے. جب میقات آئیں، احرام باندھنے کی باری آئی، اس سے کہا تو بھی باندھ. وہ باندھ نہیں رہا، ڈرتا ہے، کانپتا ہے. بہت مشکل سے پوچھا کیوں نہیں باندھتا؟ کہنے لگا جب میں نے احرام باندھنا ہے تو میں نے کہنا ہے لبیک اللہ میں حاضر ہوں. اگر جواب آیا لا لبیک ولا سعدیک، تیرا لبیک قبول نہیں، تیرا آنا ہمیں منظور نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ لیکن مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بڑی مشکل سے اس کو احرام پہنایا. جب احرام پہن لیا پھر وہ ہمارے ساتھ رہا ساری جگہوں پر. جب میدان عرفات سے واپس آئے تو مینا میں پہنچے تو سب اپنی اپنی قربانیاں کر رہے ہیں. اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ سے درخواست کی اللہ ان کے پاس مال و دولت ہے، یہ قربانیاں کر رہے ہیں، میرے پاس تو میری اپنی جان ہے، میں اسی کو پیش کرتا ہوں. یہ جملہ کہنا تھا، اسی وقت پھٹا اور اللہ کو پیارا. اصل جان کی قربانی ہے. ہم جو قربانیاں کرتے ہیں گوشت وغیرہ کے لیے نہیں کرتے، یہ صرف جان دیتے ہیں. وہ کیونکہ اصل چیز جو ہو اس کا بدل کیا جائے تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اس نے اصل ہی کام کیا ہے. جیسے آپ سردیوں میں تیمم کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تیمم کرنے کے بعد نماز ہو جاتی ہے. اصل تو وضو تھا، وضو نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نبی نے، کیونکہ ہمارے رہبر و رہنما
ہمارے آقا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، وہی اصل ہے کہ تیمم کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ تیمم اصل ہے وضو کا، وضو کا بدل ہے، اصل تو وضو ہے۔ جب وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لیا تو اس کا سمجھا جائے گا کہ وضو ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے، اس کو غسل کی ضرورت ہے، سخت سردی ہے، حکیم ڈاکٹر کہتا ہے اگر تو نہایا تیری بیماری بڑھ جائے گی، یہ تو مر جائے گا، تیمم کر لو۔ اب غسل کی بجائے وہ تیمم کر رہا ہے، غسل نہیں کر رہا، تیمم کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تیمم کرنے پر اس کی ہڈیوں کے اندر جو گدا، اس کے اندر بھی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی نکالتا ہے۔ سردیوں میں موزے پہنے ہوئے مسا کرتے ہیں، اصل تو دھونا ہے، مسا کیا، نماز ہو جائے گی، ہوتی ہے کہ نہیں روزانہ؟ سردیوں میں ہمارے ملک میں تو سردی پڑتی نہیں ہے، جہاں سردیاں پڑتی ہیں وہاں جا کے دیکھو، وہ بیچارے وہ مشکل سے، میرے ایک دوست ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے ان کو موزے پہننے پڑتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو، ان کی بیماری ایسی ہے، سردی ہو گرمی ہو۔ صبح ایک دفعہ انہوں نے وضو کر کے موزے پہن لیا، اگلے دن پھر صبح وضو کر کے موزے، یعنی ان کو موزے ہی پہننے پڑتے ہیں ساری زندگی تقریباً۔ ان کو مجھے دیکھتے ہوئے 40 سال تو ہو گئے کہ وہ اسی کام میں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے ہمیں جو شریعت اللہ کی طرف سے عطا فرمائی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں، اصل جان کی قربانی ہے۔ اس کی مثال ایک اور، ایک آدمی سر سے گنجا ہے، حرم شریف میں پہنچا ہوا ہے اور اس نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد عمرہ کیا یا حج کیا، حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد اپنے بالوں کو منڈانا ہوتا ہے، اس کے سر پر بال ہی نہیں ہے، ایک بھی بال نہیں ہے۔ حکم ہے اس کو کہ وہ ایسے ہی اپنے سر پر اس طرح پھیر لے تاکہ اس کا سر منڈانا شامل ہو جائے، اس کو ثواب ملے گا کہ اس نے سر منڈا، حالانکہ ایک بھی بال نہیں ہے، نہ اس نے کاٹا ہے نہ بال ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس نے اصل کام بال کٹوا دیا۔ گونگا آدمی ہے، بول نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے، ہونٹوں میں کیا کہتا ہے کوئی پتہ نہیں، کیوں گونگا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کہنا کیا نہیں کہنا، اور گونگا ہے، گونگے پن کی وجہ سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر اس نے اس نماز میں نیت یہ کر لی کہ میں ہر رکعت میں ایک دفعہ قرآن پڑھوں گا، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اسی طرح ہونٹ ہلا رہا ہے، تو ہر رکعت میں قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اصل تو ہے بولنا، بول وہ سکتا نہیں ہے، ہونٹ ہلاتا ہے صرف۔ ہونٹ ہلانے سے اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہونٹ ہلائے ہیں مجھے اس کے ہونٹ ہلانا اتنا پسند ہے، گویا کہ اس نے اصل ہی قرآن پڑھ لیا تھا۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی سودا کر لیا جائے، کسی چیز کا سودا کرنا ہے، مکان کا سودا کرنا ہے، تو ایک آدمی آنکھوں سے دیکھ کر وہ سارا مکان دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد سودا کرتا ہے، تو وہ سودا قابل قبول ہوگا، سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح سودا ہو گیا۔ مگر اگر کوئی شخص نبینا ہے اور اس نبینا آدمی کو اس مکان کے ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا کہ اگر وہ بینا ہوتا پورے مکان کو دیکھ سکتا تھا، اب دیکھ نہیں رہا، پھر اس نے سودا کیا، تو سمجھا جائے گا کہ اس نے دیکھ کر سودا کیا ہے، اس کا سودا بھی قبول ہوگا۔ اس طرح کی بے شمار شریعت اسلامیہ کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اصل کے بدلے بدل دیے ہیں، اور بدل جب کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اصلی کر رہا ہے۔ جب ہمیں اللہ جل جلالہ نے، اصل تو ہے اپنی جان کی قربانی، اس کے بدل میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں جانور دیے کہ تم جانور کی قربانی کرو گے، میں اصل تمہاری اپنی جان کی قربانیاں قبول کر لوں گا۔ اور اس کو یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے اور اپنے والدین کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے، ان کو ثواب نہیں پہنچا سکتے، یا اپنے بھائی جو
دوسرے ملک میں رہتا ہے اس کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے، تو یہ صرف جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جبکہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں کر کے دکھائی ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا، اللہ کے نبی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ علی میری طرف سے قربانی برابر کرتے رہنا ہر سال، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک اپنے لیے، اور ساری زندگی نبھایا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ ایک اولاً اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، دوسری بات حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور خلیفہ راشد کے بارے میں اللہ رب العزت کے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت جو ہے وہ گویا کہ میری ہی سنت ہے۔ اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جانوروں میں ایک حصہ، اولاً تو اللہ نے کسی کو گنجائش دی ہے پورا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر کے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ثواب پہنچاؤ، اور پھر خود ہی سارا بے شک کھا جاؤ۔ قربانی کر رہے ہیں، مثلا گھر میں ایک چھترا ذبح کیا یا بکرا ذبح کیا، اس میں سے ایک ذرہ برابر کسی کو نہیں دیا، ایسا کرنا نہیں۔ اگر کرو گے تو جائز ہے، جائز ہے، لیکن اگر نہیں دیا کسی کو، گھر کے افراد خانہ زیادہ ہیں، اس کا گوشت سارا خود کھا لیا، کھال اس کو دبا کر کے اس کا جانور بنا لیا، یعنی ہر چیز گھر میں استعمال کر لی، کسی کو کوئی نہیں، تو بھی قربانی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اصل تو جان کی قربانی ہے، جب جان دے دی تو وہ اصل ہماری جان کی قربانی، اس کے بدل میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں مختلف جانور عطا فرمائے ہیں کہ ان جانوروں کی قربانی کیا کرو، تو اللہ رب العزت ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی ہی نہ کریں اور یہ پیسے دے دو، یہ غلط بات ہے، اور اس کے لیے ایک قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن میں ہے، سب کو پتا ہے، آخری پارہ ہے، سورہ کوثر، سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصل نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ جیسے اللہ نے نماز کو وقت پر متعین فرمایا ہے، قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، وقت نماز کا نہیں ہوا تو نماز پڑھیں گے، وہ ہوگی نہیں، وہ نفل بن جائیں گے۔ مثلا ابھی ہم جمعہ پر سے فارغ ہو کے کہیں جی ساتھ ہی عصر بھی پڑھ دو، وقت تو ہوا نہیں، کیسے ہو جائے گی؟ وقت تو ہوا نہیں، عصر نہیں ہوگی۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی ساتھ ہی عشاء کی پڑھ دو، نہیں ہوگی کیونکہ وقت نہیں ہوا۔ اس لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر اللہ جل جلالہ نے فرض فرمائی ہے نماز، وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اور فصل لربک وانحر، وانحر قربانی بھی وقت مقررہ پر ہے، اور اس کے ایام بھی 10، 11، 12 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی کریں گے۔ پورے عالم میں سب سے بڑی دلیل حرمین شریفین میں ان 3 دن میں ہی قربانی ہوتی ہے، اس کے بعد آگے پیچھے کوئی قربانی نہیں ہوتی، بالکل کوئی قربانی نہیں۔ تو اس لیے قربانی 10 تاریخ اور 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں، اگر کسی نے، یہ مسئلہ ایک غور سے سننا، 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد قربانی کر دی، اس کی ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ مکہ مکرمہ میں عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی، وہاں پر سارے میدان عرفات میں ہوتے ہیں، میدان مینا میں ہوتے ہیں، اور میدانوں میں ہوتے ہیں، کوئی عرفات سے آ رہا، کوئی مزدلفہ سے آ رہا، کوئی مینا میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں۔ اور مدینہ منورہ میں اگر کسی نے طلوع فجر کے بعد قربانی کی تو نہیں ہوگی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کیا حضرت میں نے قربانی کر دی،
فلحم شاۃ، یہ گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ تو آپ نے عید نماز پڑھی نہیں ہے عید کی، اس سے پہلے پڑھ کر دی قربانی۔ اور اس کا مطلب یہ کہ قربانی مکہ معظمہ کے علاوہ مدینہ میں بھی ہوتی تھی۔ جب مدینہ میں، جو کہ مکہ کے علاوہ شہر ہے، تو دنیا کے ہر شہر میں قربانی ہوگی اور وقت پر ہوگی، یہ نہیں کہ جب چاہو قربانی کر دو، ایسے نہیں۔ ایک مسئلہ اور بہت اہم مسئلہ ہے، ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے اور اس کے عزیز یورپ میں یا آگے کینیڈا میں، کسی بھی مغرب کی جانب جہاں بھی ہو، تو وہ کہہ دیں کہ ہماری بھی قربانی یہاں لے لینا، لے لی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی قربانی تب کریں گے جب وہاں یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں عید کی نماز ہو جائے، اس کے بعد ان کی قربانی قبول ہوگی۔ اگر ہم نے اپنی عید کا لحاظ رکھا، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ مدینہ منورہ میں ذبح کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لحم و شاطن، وہ گوشت بکری کی ہوگی، قربانی کی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں ابھی وقت ہی نہیں ہوا۔ تو ان کی قربانی، باہر جتنے بھی ہیں، ان کی قربانیاں کرنے کے لیے ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہاں نماز کا وقت ہو جائے۔ اگر وہاں نماز کا وقت نہیں ہوگا تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا، یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے قربانی کا، وہ صرف قربانی کے ایام میں ہے۔ یہ نہیں قربانی کے ایام گزر جائیں پھر قربانی کرتے رہو، وہ قربانی نہیں ہے۔ اور اگر اس وقت آپ میں سے کوئی شخص کسی سے کہے کہ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ لے لو اور اپنے جسم کا فلاں حصہ دے دو، کوئی دیتا؟ جب ایک جسم کا حصہ نہیں دیا جا سکتا تو قربانی میں بھی پوری جان کی قربانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک حصہ کاٹ دیا بس ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے، انڈیا میں کوئی دوسرے گاؤں سے جانور آ جاتا تھا تو اس کو ذبح کیے بغیر ہی کوئی اس کی ٹانگ کاٹ کے لے گیا، کوئی وہ بیچارہ تڑپڑا جانا، ایسے ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے۔ تو وہ سارا غلط ہوتا ہے۔ تو یہ ایام جو گزر رہے ہیں، آج ذوالحج کی کتنی تاریخ ہے؟ 5 ذوالحج ہے۔ تو ان دنوں میں ہمارے ذمے ضروری ہے کہ ہم تکبیرات تشریق پڑھتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اب بھی ہمارے لیے مشروع ہے، بلکہ یہ جتنا ہو سکے اس کو پڑھتے رہو۔ نماز کے بعد گھر میں آتے جاتے اس کو جتنا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بقدر اللہ جل جلالہ کا لکھا جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دن اللہ کی تکبیر، اللہ کے سامنے تحلیل اور اللہ کے سامنے تمجید کے دن ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے تیسرے کلمے میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے۔ اور خاص ایام تشریق جو ہیں وہ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوں گے۔ وہاں بھی ایک خاص مسئلہ بتانا ہے ہمیں۔ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوں گے اور 13 ذوالحج کی عصر تک ہیں، اور اس میں ہر مرد ہو عورت ہو سب کو ایک دفعہ سبحان اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا ایک دفعہ واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گی، گھر جا کے بتانا ہم عورتوں کو بھی، وہ آہستہ پڑھیں گی، ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک سے زیادہ پڑھیں گے، مثلا بعض عادت ہوتی ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیرا، وہ ٹھیک ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر دوبارہ شروع کر دیا، سبارہ شروع کر دیا،
ایک سے زائد مرتبہ نماز کے فرض نماز کے بعد پڑھنا بدعت ہے. صرف ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے، صحابہ نے ایک مرتبہ پڑھی ہے، تابعین نے ایک مرتبہ پڑھی ہے، اولیاء اعظام آج تک جتنے آئے ہیں سب نے ایک ہی مرتبہ پڑھی ہے. اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے جتنا مرضی پڑھو. لیکن 9 تاریخ کی فجر سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد باجماعت نماز پڑھیں تو انشاءاللہ یہ واجب پورا ہوتا رہے گا. اور اگر گھر میں بھول جاتا ہے آدمی، نہیں پڑھنی یاد رہتی کہ میں نے یہ پڑھنی تھی نہیں پڑھی، بھول جاتا ہے آدمی، تو اس لیے یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے. عورتوں نے بھی ایک دفعہ پڑھنی ہے. اگر ایک دفعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھیں گے پھر بھی گناہ گار ہوں گے. یہ مسائل ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک، ان کا حکم مبارک، ان کے جیسے الفاظ سے نکلے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کی بنا پر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مسائل درپیش ہوں، اپنے اپنے ان علماء سے جن پر اعتماد ہو کہ یہ حاذق ماہر عالم ہے اور صحیح مسئلہ بتائے گا، تو اس سے پوچھ کر پھونک کر شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو یاد رکھو اللہ جل جلالہ نے، آج میڈیا کا دور ہے، یہ عذر نہیں چلے گا پتہ نہیں چلا. آج کون سا آدمی ہے جس کے پاس ہر چیز موجود نہیں ہے؟ اس میں ہر چیز غلط بھی آ جاتی ہے، ہر چیز صحیح بھی آ جاتی ہے. یہ تو بہت ٹائم ہوگا. ہر چیز غلط بھی آ جاتی ہے، ہر چیز صحیح بھی آ جاتی ہے، لیکن ہم اس سے غلط ہی دیکھتے ہیں، صحیح چیز نہیں دیکھتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح پر عمل کی اپنے شان توفیق نصیب فرمائے، اور جتنا ہو سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے ہم حصص لے کر ان کو ایصال کریں، اور جتنا کریں گے انشاءاللہ اس پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں برسے گی. اللہ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے.